بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ مشہور ہے کہ ابو عمر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکا آپ کے پاس تعلیم لینے کے لیے پہنچا۔ آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا جس کی وجہ سے اسی وقت آپ پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حسن بصری کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج ہے، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کرنے کے بعد مسجد حیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر کہتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن مجید یاد ہو گیا، اور جب فرط مسرت سے میں نے قدم بوسی کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا ہے؟ تو میں نے حضرت حسن بصری کا نام بتا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر دوں گا۔ بزرگ نے فرمایا جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے جو روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کو واپس چلے جاتے ہیں، اور جن کے رہنما حسن بصری ہوں بھلا اسے دوسرے کی کیا حاجت ہوگی۔ روایت ہے کہ کسی شخص کے گورے میں نقص پیدا ہو گیا اور اس نے اس کا ذکر حسن بصری سے کیا تو آپ نے 400 درہم میں وہ گورا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گورے کے مالک نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک گورا 400 مشکی گوروں کے ساتھ چڑھتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے سوال کیا یہ گورا کس کا ہے؟ تو ملائکہ نے فرمایا پہلے تو سب تمہارے تھے لیکن اب سب حسن بصری کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حسن بصری کے پاس آیا اور عرض کی آپ اپنی رقم واپس لے لیں اور میرا گورا واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا جو خواب تم نے رات کو دیکھا تھا وہ خواب میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ دوسری شب حسن بصری نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا یہ محلات کس کے ہیں؟ جواب ملا جو بھی کو توڑ دے۔ چنانچہ صبح آپ نے گورے کے مالک کو بلا کر بھی کو توڑ دیا۔ آپ میں اس قدر انکساری تھی کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کرتے تھے، مگر ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے ایک حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح میں نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس وقت آپ کو تصور ہوا کیا یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی جو سامنے سے آ رہی تھی غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور ایک ایک کر کے 6 افراد کو دریا سے باہر نکالا۔ پھر آپ سے فرمایا آپ صرف ایک کی جان بچا لیں، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطنی کھلی ہے یا نہیں، اور یہ جو عورت میرے پاس ہے وہ میری والدہ ہے اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے۔ آپ اس کے قدموں میں گر گئے اور حبشی سے کہا جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی ہے اسی طرح تکبر سے میری جان بچاؤ۔ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی کہ تکبر سے دور کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر تصور نہیں کیا۔
اس کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کسی کتے کو بھی دیکھتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کیا آپ کتے سے بہتر ہیں یا کتا؟ تو آپ نے فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارا مل گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کروا دی ہیں جس کا میں کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں اس سلسلے کو یہی اختتام پذیر کرتے ہیں، کل پھر حضرت حسن بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔